السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف اسلام۔ رومیوں سے جنگوں کی شروعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ جنگ موتا غزوہ تبوک کے بعد آج مسلمان یرموک کے مقام پر پھر سے رومیوں سے نبردآزمات ہیں۔ 3 مہینے گزر چکے تھے لیکن رومیوں کی جانب سے کوئی بھرپور مزاحمت سامنے نہیں آئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق سے یرموک پہنچ چکے تھے، لیکن مسلمان بھی اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے رومیوں پر حملے کی پہل نہیں کر رہے تھے۔ شاید دونوں فریقین مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک دن جاسوسوں کے ذریعے خبر ملی کہ رومیوں کے حامی عرب قبائل 60,000 کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر پشت سے حملہ کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں تھی، لہٰذا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام کو تیاری کا حکم دیا اور پورا لشکر 60,000 رومیوں کے مقابلے میں لے آئے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا، اگر آپ 60,000 کے لشکر کے سامنے پوری فوج لا کر کھڑی کر دیں گے تو رومیوں کے باقی لشکر جس کی تعداد 2 لاکھ سے بھی زیادہ ہے اس کے سامنے کون سا لشکر ہوگا؟ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ آپ بتائیے کہ ان حالات میں کیا کیا جائے؟ حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا، آپ مجھے 30 صحابہ دے دیں، میں 60,000 کا مقابلہ کروں گا۔ یہ بات سن کر سب مجاہدین تعجب میں پڑ گئے کہ شاید خالد خوش طبعی کے طور پر یہ بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان بھی وہیں کھڑے تھے۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا، کیا واقعی خالد آپ 30 آدمی لے کر جائیں گے؟ حضرت خالد نے جواب دیا، ہاں واقعی میرا یہی ارادہ ہے۔ حضرت ابو سفیان بولے، یہ تو خودکشی ہے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ حضرت ابو سفیان نے کہا، مجاہدین سے میری محبت کی وجہ سے میری درخواست ہے آپ 30 کے بجائے 60 آدمی لے کر جائیں۔ حضرت خالد بن ولید مان گئے۔ انہوں نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ مجھے 60 آدمی اپنی مرضی سے چننے کی اجازت دی جائے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت خالد نے صحابہ کے نام لینا شروع کیے۔ سب سے پہلے اہل بیت سے شروع کیا۔ آواز دی، اے فضل ابن عباس آپ کہاں ہیں؟ اس کے بعد آواز دی، زبیر بن عوام کہاں ہیں؟ عمر تمیمی کہاں ہے؟ رافع بن عمیرہ کہاں ہیں؟ حذیفہ بن یمان کہاں ہیں؟ اسی طرح آواز دے دے کر 60 صحابی رسول اپنے گرد جمع کر لیے۔ اب یہ 60 کا لشکر 60,000 کے لشکر سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ جبلہ بن اہیم غسانی جو عرب عیسائی لشکر کا سردار تھا، اس نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ان کی طرف آ رہا ہے، وہ سمجھا مسلمان ڈر کے صلح کرنے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا، میں آج ان پر ایسی شرائط رکھوں گا کہ یہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ جب مسلمان قریب آئے تو وہ بولا، میں صرف اور صرف اپنی شرائط پر صلح کروں گا۔ حضرت خالد نے جواب دیا، ہم تجھ سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ صلح کرنے کے لیے۔ جبلہ نے کہا، تو پھر جا کر اپنا لشکر لے آؤ۔ حضرت خالد نے مجاہدوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ ہے میرا لشکر۔ جبلہ نے مغروری سے کہا، میں نہیں چاہتا کہ عرب کی مائیں تانا دے۔ جبلہ نے 60,000 کے لشکر کے ساتھ 60 آدمیوں پر چڑھائی کر دی۔ حضرت خالد نے جواب دیا، ہمارا ایک فرد تیرے 1,000 کے برابر ہے، تو حملہ تو کر کے دیکھ تیرا کیا حشر ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر جبلہ آگ بھگولا ہو گیا اور اس نے لشکر کو حملے کا حکم دے دیا۔ 60,000 کا لشکر 60 افراد پر ٹوٹ پڑا اور چاروں طرف سے گھیر لیا۔ لگتا تھا یہ انسانوں کا سمندر ان کو بہا کر لے جائے گا، لیکن اسلام کے یہ شیر اس سیلاب کے سامنے لوہے کی دیوار بن کر ڈٹے رہے۔ مسلمان مجاہدین اس تیز رفتاری سے شمشیر زنی کر رہے تھے کہ کوئی عیسائی عرب ان کے سامنے نہیں ٹک پا رہا تھا۔ مجاہدین نعرہ تکبیر بلند کر کے ساتھیوں کو جوش دلاتے، مگر اس رومی لشکر کے شور میں یہ آواز دب جاتی۔ جبلہ نے پہلا حملہ زوردار کیا، مسلمانوں کی صف نہ ٹوٹ سکی۔ پھر دوسرا حملہ کیا، تب بھی صف برابر قائم رہی۔ بالآخر تیسرا حملہ کیا، مسلمانوں کی صف ٹوٹ گئی۔ حضرت خالد نے مجاہدین کو آواز دی کہ 6 کی ٹولیوں کی شکل اختیار کرو اور اپنے ساتھیوں کی حفاظت کرو۔ اب یہ 6 کی ٹولیاں عیسائی عربوں کو چیر پھاڑنے لگے۔ حضرت خالد اور ان کے ساتھی زرار بن ازور، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن ابی بکر اور فضل ابن عباس نے حصار کی صورت میں گھوڑے ملا دیے۔ اسی طرح ایک دوسرے کی حفاظت کرتے، خود کو اور اپنے ساتھیوں کو دشمن کے وار سے بچاتے، دشمنوں کو قتل کرتے چلے جا رہے تھے۔ صبح سے شام ہو گئی، رومی سپاہی نڈھال ہو گئے، مگر مجاہدین اب بھی تازہ دم لگ رہے تھے۔ جب شام تک حضرت ابو عبیدہ کو کچھ خبر نہ آئی تو لشکر کو حملے کا حکم دینے لگے۔ حضرت ابو سفیان نے کہا، اے ابو عبیدہ اب رک جاؤ اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔
इंशाअल्लाह वो दुश्मन पर गालिब आएंगे। थोड़ी देर बाद जबला का लश्कर पीठ दिखाकर भागने लगा तो मुजाहिदीन ने आवाज बुलंद की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये लश्कर ऐसे डर के भाग रहा था गोया किसी आसमानी मखलूक ने उन्हें डराया हो, और भागने वालों में जबला सबसे आगे था। इतने में हजरत अबू उबैदा से भी न रहा गया, वो भी मैदान जंग पहुंच गए। हजरत अबू उबैदा ने देखा कि हजरत खालिद बिन वलीद हाथ में तलवार लिए 20 आदमियों के साथ खड़े हैं और हजरत राफे लाशों को टटोल रहे हैं। हजरत खालिद बेहद परेशान थे क्योंकि 40 सहाबा जंग के दौरान लापता हो गए थे। जब हजरत राफे ने लाशों को टटोलना शुरू किया तो देखा कि 5000 ईसाई अरबों की लाशें मैदान जंग में पड़ी हुई हैं, जबकि मुसलमानों के सिर्फ 10 आदमी शहीद हुए थे। हजरत खालिद ने राफे से पूछा कि बाकी 30 सहाबा कहां चले गए। हजरत राफे ने जवाब दिया कि यकीनन वो हजीमत खोरदा लश्कर के पीछे गए होंगे। फिर थोड़ी देर बाद बाकी सहाबा आते गए तो हजरत खालिद बिन वलीद को कुछ इत्मीनान हुआ। इस जंग के दौरान 5 मुसलमानों को कैदी बना लिया गया, जिन्हें बाद में जाकर हजरत खालिद ने बाजियाब करा लिया। और इसी जंग की वजह से जहां मुसलमानों के हौसले बुलंद हुए, वहीं रूमियों के दिलों में एक खौफ तारी हो गई थी। मुसलमान जिन्हें वो कल तक हकारत की निगाहों से देखा करते थे, आज उनका बड़े से बड़ा जर्नेल भी खौफजदा था। इसी लश्कर में एक ऐसा शख्स भी था जो खौफजदा होने के बजाय बहुत बेचैन था। उसे खबर मिली थी कि मुसलमानों के पास एक जादुई तलवार है, जिससे वो अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर दुश्मन को भी बआसानी ज़ेर कर देते हैं। उस शख्स का नाम जर्जा था। वो दुश्मन लश्कर का एक सिपहसालार था। जर्जा को मालूम हो गया था कि ऐसी कामयाबी आम इंसानों को हासिल नहीं होती, जरूर कोई गैबी ताकत है जो मुसलमानों की मदद कर रही है। उसने दिल ही दिल में तहिया कर लिया कि वो किसी भी सूरत इस्लामी लश्कर के सिपहसालार से मिलकर उस तलवार की हकीकत जानेगा।